خوش آمدید۔ پچھلی بار ہم نے ڈاکٹر محمد جو پیتھولوجسٹ ہیں ان کے ایک بڑے حیران کن تجربے پر بات کی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کیسے ایک احتجاج میں مارے گئے نوجوان کی قبر کشائی ہوئی تو ایک عجیب سی بہت اچھی خوشبو آئی اور 7 مہینے بعد بھی اس کا جسم بالکل ٹھیک تھا جیسے ابھی دفنایا ہو۔ آج ہم اسی ڈاکٹر محمد کے ایک اور تجربے کی گہرائی میں جا رہے ہیں۔ یہ بھی اسی احتجاجی مقام سے ملنے والی ایک دوسرے لاش کے معائنے کا قصہ ہے، اور یہ تفصیلات بھی ہمیں ڈاکٹر محمد کی سٹوریز آف ڈیڈ پیپل سیریز سے ہی ملی ہیں۔ لیکن یہ بتا دوں کہ یہ دوسرا تجربہ پہلے والے سے بالکل مختلف تھا، بہت چونکا دینے والا اور سچ پوچھیں تو کافی خوفناک بھی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس معاملے میں کیا کیا پیش آیا۔ تو ڈاکٹر محمد دوسری قبر پر پہنچے۔ یہ پہلی والی قبر سے زیادہ دور نہیں تھی، کوئی 30-35 میٹر کا فاصلہ ہوگا بس۔ ان کے ساتھ وہی ٹیم تھی تقریباً۔ غورکن تھا، توبہ نام کا پبلک پروسیکیوشن کا نمائندہ، بلدیہ کے لوگ اور یہاں ڈاکٹر نے ایک چیز نوٹ کی جو ماخذ میں لکھی ہے کہ توبہ وہ گرکن وہ بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا، رو رہا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے، ایسا لگتا تھا جیسے وہ پہلے والے تجربے کے اثر میں ہے اب تک، مطلب وہ جو خوشبو اور محفوظ جسم دیکھا تھا نا اس کا اثر تھا۔ صحیح۔ اچھا، تو معائنہ شروع کرنے سے پہلے وہ ضروری معلومات لی گئیں۔ سرکاری نمائندے نے بتایا کہ مرنے والے کی عمر 41 سال تھی اور موت سر میں گولی لگنے سے ہوئی تھی۔ توبہ نے بھی یہی بتایا۔ تو مطلب شروع کی معلومات تو ٹھیک تھیں؟ جی بالکل، اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اس کے بعد پھر قبر کھولنے کا کام شروع ہوا۔ توبہ نے وہ سیمنٹ توڑا جو تالے پر لگا تھا، تالا کھولا اور دروازہ ہٹایا۔ لیکن جیسے ہی دروازہ کھلا ایک دم سے ماحول بدل گیا۔ ایک ناقابل برداشت شدید قسم کی بدبو باہر آئی۔ ڈاکٹر محمد اور توبہ جو بالکل قریب تھے وہ بدبو سیدھا ان کو لگی۔ اور یہ کوئی معمولی بو نہیں تھی۔ ڈاکٹر محمد جو ظاہر سالوں سے یہی کام کر رہے ہیں، انہوں نے جو کہا وہ ماخذ میں لکھا ہے کہ میں نے زندگی بھر لاشوں کا معائنہ کیا ہے، پوسٹ مارٹم کیے، بدبو سونگھی ہے، لیکن ایسی ناقابل برداشت سڑاند ایسی بدبو میں نے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ اندازہ لگائیں ایک پیتھولوجسٹ یہ کہہ رہا ہے۔ بالکل، اور اس بدبو کا یہ عالم تھا کہ توبہ تو فوراً پیچھے ہٹا اور دیوار سے جا لگا۔ اچھا، قبر کے اندر تو بالکل غپ اندھیرا تھا۔ ڈاکٹر نے ٹارچ چلائی کہ دیکھیں اندر کیا ہے۔ جو منظر دیکھا وہ بقول ان کے واللہ میں نے زندگی میں کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا تھا۔ سب سے پہلے نظر پڑی ایک بڑے سانپ پر، کوئی 2 میٹر لمبا ہوگا، گہرا سرمئی رنگ اور بہت تیزی سے حرکت کر رہا تھا۔ پھونکارنے جیسی آواز بھی آ رہی تھی۔ یہاں سے چیزیں عجیب ہونا شروع ہوئیں۔ جی، اور یہ تو بس شروعات تھی۔ ٹارچ تھوڑی اوپر کی تو ایک اور سانپ، کالا سانپ، اور وہ سیدھا لاش کے اوپر یا کفن کے اوپر بیٹھا تھا۔ یہ والا آہستہ حرکت کر رہا تھا، لیکن اس سے کوئی گاڑا سا کالا مادہ نکل رہا تھا جو لاش پر گر رہا تھا۔ کالا مادہ؟ جی، سیاہ رنگ کا گاڑا مادہ۔ ماخذ میں یہ تفصیلات ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر انہوں نے ٹارچ نیچے فرش پر ڈالی۔ وہاں بھی عجیب منظر تھا۔ ہر طرف چوہے، کچھ زندہ بھاگ رہے تھے، کچھ مرے ہوئے پڑے تھے۔ چوہے بھی؟ جی ہاں، اور صرف چوہے نہیں تھے، فرش پر چھوٹے چھوٹے کیڑے بھی تھے، بہت سارے، اتنے زیادہ تھے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں مجھے ان کے چلنے کی وہ سرسراہٹ کی آواز آ رہی تھی۔ او خدایا، یہ تو… اور بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ ایک کونے میں دیکھا تو ایک کالی بلی پڑی تھی، موٹی سی، مردہ، الٹی پڑی تھی، منہ کھلا ہوا، آنکھیں جیسے باہر نکلی پڑی ہوں۔ یہ سب کچھ ایک ساتھ، سانپ، چوہے، کیڑے، مردہ بلی اور وہ بدبو۔ ڈاکٹر محمد کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا۔ ماخذ میں بار بار آتا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے نہ ایسا منظر دیکھا، نہ ایسی بو سونگھی۔ ایک تجربہ کار ڈاکٹر کے لیے بھی یہ بالکل ہی ناقابل یقین تھا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اس حال میں لاش کا معائنہ کیسے ہو۔ ڈاکٹر نے پہلے تو خود ہی ایک چھوٹی چھڑی سے کوشش کی کہ سانپوں کو ہٹائیں۔ ڈر بھی رہے تھے، فرش پر چھڑی ماری کہ شاید آواز سے بھاگ جائیں، پر کچھ خاص فرق نہیں پڑا۔ آخر انہوں نے توبہ کو آواز دی۔ توبہ ہمت کر کے اندر آیا تو مگر وہ منظر اور بدبو اس سے برداشت نہیں ہوئی۔ اسے فوراً قے ہو گئی اور وہ باہر بھاگ گیا۔
حالانکہ وہ گورکن ہے ان چیزوں کا عادی ہوگا۔ جی، لیکن یہ شاید کچھ زیادہ ہی تھا۔ پھر تھوڑی دیر میں توبہ ایک لمبی لکڑی کی چھڑی لے کر واپس آیا۔ اس بار اس نے ہمت کی اور بڑی مشکل سے وہ جو سرمئی سانپ تھا نا، اسے دھکیلنا شروع کیا۔ دھکیلتے دھکیلتے وہ سانپ کونے میں ایک چھوٹا سا سوراخ تھا، اس میں گھس گیا۔ اچھا، یہاں ایک اور دلچسپ بات ڈاکٹر نے نوٹ کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ سوراخ اتنا چھوٹا تھا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ جو مردہ کالی بلی تھی وہ اس سوراخ سے اندر آئی ہو۔ مطلب وہ سوراخ بمشکل سانپ کے لیے ہی کافی تھا۔ یہ بھی ایک عجیب نکتہ تھا۔ صحیح کہا۔ خیر، سرمئی سانپ تو ہٹ گیا وقتی طور پر، لیکن وہ کالا والا سانپ اب بھی لاش کے اوپر ہی تھا اور ہل نہیں رہا تھا۔ پھر کوئی 10 منٹ اور لگے۔ توبہ چھڑی سے کوشش کرتا رہا۔ آخرکار وہ سانپ تھوڑا سا ہٹا، پورا نہیں گیا پر اتنی جگہ بن گئی کہ لاش نکال سکے۔ موقع ملتے ہی انہوں نے جلدی سے لاش کو باہر نکالا۔ بدبو اتنی تیز تھی کہ باہر جتنے لوگ تھے وہ سب خود بخود پیچھے ہٹتے ہٹتے بہت دور چلے گئے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں جو سب سے قریب تھا وہ بھی کوئی 50 میٹر دور کھڑا تھا۔ 50 میٹر؟ جی۔ اب ڈاکٹر نے اکیلے ہی لاش کے چہرے سے کفن ہٹایا، شناخت کرنی تھی، موت کی وجہ دیکھنی تھی، اور یہاں انہیں ایک اور چیز نظر آئی جو انہیں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، بالکل نہیں۔ وہ کیا تھی؟ کہا ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی ہڈیوں کا رنگ نیلا نہیں دیکھا۔ عام طور پر تو سفید یا بھوری یا آف وائٹ سی ہو جاتی ہیں وقت کے ساتھ۔ بالکل، لیکن نیلا رنگ یہ بالکل ہی الگ تھا۔ یہ کیا ہو رہا تھا وہاں؟ یہ تو بہت ہی عجیب ہے۔ بس انہوں نے جلدی سے سر دیکھا، گولی کا نشان واضح تھا، موت کی وجہ کنفرم ہو گئی، شناخت بھی ہو گئی۔ فوراً چہرہ واپس ڈھانپ دیا۔ اب لاش کو واپس رکھنا تھا۔ جب وہ واپس اندر لے کر گئے تو منظر پھر بدلا ہوا تھا۔ کالا سانپ تو وہیں تھا اندر، لیکن وہ جو سرمئی سانپ سوراخ میں گیا تھا نا، وہ واپس باہر آ گیا تھا۔ اور صرف باہر نہیں آیا تھا، وہ اس مردہ کالی بلی کو کھسیٹ کر بالکل اسی جگہ لے آیا تھا جہاں لاش رکھنی تھی۔ کیا مطلب؟ جہاں لاش رکھنی تھی وہاں بلی لا کر رکھ دی؟ جی، اب وہاں پھر سے 2 سانپ اور وہ مردہ بلی، این اسی جگہ۔ او خدایا، پھر مزید آدھا گھنٹہ لگا صرف اس جگہ کو صاف کرنے میں۔ بڑی مشکل سے توبہ نے سرمئی سانپ کو پھر سے اسی سوراخ میں دھکیلا۔ کالا سانپ وہیں منڈلاتا رہا۔ بلی کو اٹھا کر نیچے پھینکا۔ یہ سارا کام جو عام طور پر شاید 5-10 منٹ میں ہو جاتا ہے، یعنی لاش نکالنا، دیکھنا، واپس رکھنا، یہاں صرف لاش واپس رکھنے میں آدھا گھنٹہ لگ گیا، اور وہ بھی کیسی حالت میں؟ شدید بدبو، گھٹن، سانپ، چوہے، ناقابل تصور ماحول تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ توبہ نے اس دوران کم از کم 3-4 بار قے کی۔ اس کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی، جیسے بے ہوش ہو جائے گا۔ آخرکار جیسے تیسے کر کے انہوں نے لاش واپس رکھی، دروازہ بند کیا، تالا لگایا اور فوراً باہر آئے۔ ڈاکٹر نے جلدی سے رپورٹ لکھی، شناخت اور موت کی وجہ لکھی اور سرکاری نمائندے کو دے دی۔ واپسی کا سفر جیسا ماخذ میں ہے بالکل خاموشی میں گزرا۔ ڈاکٹر اور توبہ پچھلی سیٹ پر تھے۔ ڈرائیور نے کچھ بات کرنے کی کوشش کی پر دونوں بالکل چپ، جیسے سکتے میں ہوں۔ اسی خاموشی میں ڈاکٹر کو پچھلی رات والا خواب یاد آیا۔ انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ ایک اندھیری جگہ ہے، ایک درخت ہے، درخت کے نیچے ایک کالی بلی بہت شور کر رہی ہے، اور اسی درخت پر اوپر ایک سفید خوبصورت کبوتر بیٹھا ہے، بالکل پرسکون۔ اچھا، تو انہیں خیال آیا جیسا ماخذ میں ہے کہ شاید یہ خواب ان دونوں تجربات کا اشارہ تھا۔ وہ کالی بلی شاید یہ دوسرا شخص تھا جس کی قبر کا یہ حال تھا، اور وہ سفید کبوتر وہ پہلا نوجوان جس کی لاش محفوظ اور خوشبودار تھی۔ یہ ان کی اپنی تعبیر تھی اس وقت کی۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ تو اس تجربے اور پھر خواب کے خیال نے ڈاکٹر کو مجبور کیا کہ وہ پتہ کریں کہ یہ 41 سالہ شخص تھا کون، اس کا پس منظر کیا تھا۔ انہوں نے پھر اپنے ذرائع سے معلوم کرنا شروع کیا۔ جی، اور تحقیق سے کیا پتہ چلا؟ ماخذ کے مطابق یہ معلوم ہوا کہ یہ 40 سالہ شخص ماضی میں بچوں کے ساتھ زیادتی کے بہت سنگین جرم میں ملوث تھا۔ اس وجہ سے اسے نوکری سے بھی نکالا گیا تھا اور 5 سال وہ جیل میں بھی رہا تھا۔ اور اہم بات یہ ہے کہ جیل سے نکلنے کے بعد بھی کہانی کے مطابق اس نے کوئی توبہ نہیں کی تھی۔ وہ اپنی اسی غلط روش پر قائم تھا، یہاں تک کہ پھر اس احتجاج میں اسے گولی لگی اور وہ مر گیا۔ تو ڈاکٹر محمد نے جیسا ماخذ میں ہے ان معلومات کو قبر کے اندر کے حالات سے جوڑ کر دیکھا۔
تو یہ تھے وہ 2 تجربے، ایک ہی دن، ایک ہی جگہ، ایک ہی ڈاکٹر، لیکن نتیجہ زمین آسمان کا فرق۔ ایک طرف وہ 19 سال کا لڑکا، قبر سے خوشبو، جسم مہینوں بعد بھی تر و تازہ، دوسری طرف یہ 41 سال کا آدمی، قبر میں ناقابل برداشت بدبو، سانپ، چوہے، کیڑے، مردہ بلی اور ہڈیاں تک نیلی پڑ گئیں۔ جی، اور کہانی کے مطابق ڈاکٹر محمد نے جو نتیجہ نکالا وہ یہی تھا کہ ان دونوں کی حالت کا تعلق سیدھا سیدھا ان کی زندگی کے اعمال سے تھا۔ پہلے نوجوان کی اچھی حالت ان کے خیال میں اس کی نیکی شاید شہادت کا نتیجہ تھی، اور اس دوسرے شخص کی قبر کی وہ ہولناک حالت، اس کے وہ سنگین گناہ، خاص طور پر وہ بچوں والا معاملہ اور توبہ نہ کرنا، یہ اس کا عکس تھا۔ یہ بات اہم ہے کہ یہ نتیجہ ڈاکٹر کے اپنے مشاہدے، تجربے اور تحقیق پر مبنی ہے، جیسا کہانی میں بتایا گیا ہے۔ جی، ماخذ کے آخر میں ڈاکٹر کی ایک دعا اور نصیحت بھی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر رکھے، اپنی رضا پانے والوں میں شامل کرے، نیک کاموں کی توفیق دے، نماز، صدقہ، روزہ، تاکہ ہم اس کے قریب ہوں اور گناہوں سے، برے لوگوں کی صحبت سے بچیں۔ یہ پوری کہانی جس طرح بیان کی گئی ہے، یہ سننے والوں کے لیے ایک گہرا سوال چھوڑ جاتی ہے، جس پر وہ خود سوچ سکتے ہیں کہ کیا واقعی جیسا اس کہانی میں اتنی وضاحت سے لگتا ہے، کیا انسان کے اعمال کا اس کی موت کے بعد اس کی جسمانی حالت پر بھی کوئی اثر ہوتا ہے؟ یہ کہانی اس ممکنہ تعلق کی ایک بہت ہی طاقتور، اگرچہ لرزا دینے والی مثال دیتی ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے جو ماخذ ہمارے سامنے رکھتا ہے۔